السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ دنیا شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو رہی ہے کیونکہ تنازعات میں پھنسے لوگوں کی ہلاکتوں میں پچھلے سال کے مقابلے میں 50% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے یوکرین اور سوڈان میں شہریوں کی ہلاکتوں، ایتھوپیا میں اسکولوں کو تباہ کرنے اور شام میں پانی کے بنیادی ڈھانچے کو پہنچانے والے نقصان کو مثالوں کا حوالہ دیتے ہوئے سلامتی کونسل کو بین الاقوامی انسانی قانون میں درج شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنے وعدوں پر پورا اترنے کے لیے کہا۔ 2022 میں اقوام متحدہ نے کہا کہ 2021 کے مقابلے میں عام شہریوں کی اموات میں 53% اضافہ ہوا ہے۔ 12 تنازعات میں تقریباً 17,000 شہری ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی۔ گیٹرس نے کہا کہ جنگی علاقوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ سال آبادی والے علاقوں میں دھماکہ خیز ہتھیاروں سے 54% متاثرین عام شہری تھے، جبکہ 117 ملین سے زیادہ لوگوں کو بنیادی طور پر جنگ اور عدم تحفظ کی وجہ سے شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ یوکرین سے سرحد پار کرنے والے گروپ سے لڑنے کے لیے اس ہفتے ماسکو نے جیٹ طیارے اور توپ خانے کی تعیناتی کے بعد روس نے کیف کو مستقبل کی تمام دراندازیوں کا انتہائی سخت جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شویگو نے بیلگورود کے جنوبی علاقے میں 2 روز تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد فوجی حکام کو بتایا کہ ہم یوکرینی عسکریت پسندوں کی اس طرح کی کارروائیوں کا فوری اور انتہائی سخت جواب دیتے رہیں گے۔ یوکرین نے اس کارروائیوں میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ روس کی خارجہ خفیہ ایجنسی کے صدر نے کہا کہ شام میں امریکہ کے واقع تنف نامی فوجی اڈے پر روس کے خلاف تخریب کاری کے لیے داعش کے کارندوں کو تربیت دی گئی ہے۔ نارشیکن نے ماسکو میں منعقدہ سلامتی کے موضوع پر عالمی اجلاس سے خطاب کے دوران اس بات کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ اور نیٹو ممالک نے سال 2011 میں شام میں دہشت گردوں اور علیحدگی پسند گروہوں کی مدد کی ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق شام، اردن اور عراقی سرحد سے متصل تنف کے امریکی فوجی اڈے پر شام سمیت روس کی تخریب کاری کے لیے داعش کے عسکریت پسندوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ طاقتور لوگ اس کمیٹی کو قائل کر لیں تو وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں۔ آج 4 شنبے کو سوشل میڈیا پر خطاب میں عمران خان نے کہا کہ میں مذاکراتی کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں جو ان طاقتور لوگوں سے بات کرے گی۔ 2 چیزیں ہیں، اگر یہ اس کمیٹی کو قائل کر لیں کہ عمران خان کے بغیر ملک بہتر ہو جائے گا تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ یہ لوگ تحریک انصاف کو اکتوبر تک ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس کمیٹی کو اس بات پر بھی قائل کر رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن کرانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ امریکہ کے قومی جغرافیائی خبر رساں ایجنسی کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر ودروت نے کہا ہے کہ ہم چاند پر دنیا سے مشابہ نیویگیشن سسٹم بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سینٹ لوئس میں منعقدہ جیو انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب میں ودروت نے کہا کہ اس وقت ناسا، محکمہ جیولوجی ریسرچ، امریکہ خلائی فورسز اور خلائی کمانڈ آفس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا منصوبہ مستقبل میں چاند کے زائرین کی سہولت کے لیے دنیا کے جی پی ایس جیسا صائب اور قابل اعتبار رہبری کا اہل لونار جیو ڈسک سسٹم قائم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لونار ریفرنس فریم ورک نامی یہ سسٹم جی پی ایس کی طرح سمت شناسی کی صلاحیت کا حامل ہوگا اور چاند پر خطی لمبائی، چوڑائی اور زمانی ڈیٹا فراہم کرنے والی فرائض سر انجام دے گا جو عالمی جیو ڈسک نظام زمین پر سر انجام دے رہا ہے۔ ہندوستان کی ریاست تلنگانہ میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے دورے امریکہ میں مصروف تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے اقوام متحدہ کی سابق سفیر و گورنر جنوبی نکی ہیلی سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق یہ ملاقات خوشگوار رہی۔ ہند تعلقات کے وسیع تر پس منظر میں حیدرآباد اور تلنگانہ کی اسٹریٹجک اہمیت پر وسیع تر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم تارک راما راؤ نے اس خصوص میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نکی ہیلی سے ملاقات خوشگوار رہی۔ آسٹریلیا نے آج ہندوستان کو یقین دلایا کہ ملک میں مندروں پر حملہ کرنے والوں اور ہندوستان میں علیحدگی پسند سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی کے ساتھ ایڈمرلٹی ہاؤس میں 2 طرفہ ملاقات میں آسٹریلیا میں مندروں پر حملوں اور علیحدگی پسند عناصر کی سرگرمیوں کے بارے میں سوال کیے، جس پر ایڈمرلٹی ہاؤس پہنچنے پر مودی کا رسمی استقبال اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ میٹنگ میں انڈیا آسٹریلیا مائیگریشن اینڈ موبلٹی پارٹنرشپ ارینجمنٹ پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔
ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ جمہوریہ اتحاد مستقبل کے ترکیہ کو ایک مختلف انداز میں پارلیمنٹ میں 323 ارکان کے ساتھ قائم کرے گا۔ صدر اردوغان نے دارالحکومت انقرہ میں غیر سرکاری تنظیموں اور کونسلروں کے اجلاس سے خطاب کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ جمہوری اتحاد نے 14 مئی کو ہوئے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کی۔ اردوغان نے کہا کہ فی الحال 323 اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ جمہوری اتحاد نے پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے لفظوں میں ہم مقننہ کے طور پر ریپبلکن الائنس میں ہیں۔ ہماری قوم نے مضبوط پارلیمانی جمہوریت کے الفاظ کو اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے اور اس نے جمہوری اتحاد کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی وزیر صحت فہد الجلاجل نے کہا ہے کہ کورونا وبا نے ہمیں زیادہ مضبوط، زیادہ تجربہ کار اور بحرانوں سے نمٹنے کے سلسلے میں زیادہ مستعد کر دیا ہے۔ فہد نے جنوا میں عالمی ادارہ صحت اسمبلی کے 76ویں سیشن سے خطاب میں یہ بات کہی۔ سرکاری خبررساں ادارے SPA کے مطابق سعودی وزیر صحت نے کہا ہے کہ سعودی عرب آئندہ سال نومبر 2024 کے دوران وزرائے صحت کی چوتھی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ حج سیزن کے دوران زیارت کے لیے آنے والے عازمین حج کے خیر مقدم کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ سرکاری خبررساں ادارے SPA کے مطابق انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی میں زائرین کو مطلوبہ خدمات فراہم کرنے کے لیے تمام ادارے ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ حج سیزن کے آغاز پر رابطہ تیز کر دی گئے ہیں اور تمام ادارے پہلے سے تیار اسکیموں اور پروگراموں پر درآمد کے لیے مستعدی سے مصروف عمل ہیں۔ انتظامیہ نے صفائی اور سینیٹائزنگ پر خصوصی توجہ دی۔